الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. معزز سامعین کرام، علماء کرام، آج کا یہ اجتماع آپ سب کے علم میں ہے، منہج اہل حدیث کے تعلق سے ہے. منہج اہل حدیث کو آج کے حالات میں بہت زیادہ نشر کرنے کی، بہت زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ قرآن و سنت کے نام پر لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کیا جاتا ہے. قرآن و سنت کا نام لے کر، بخاری کا نام لے کر لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے. اور یہ جتنے بھی اس نام کے ذریعے سے لوگوں کے اندر تشکیک پیدا کر رہے ہیں، ان سب میں ایک بات قدر مشترک ہے. یوں تو اس فہرست کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو باقاعدہ کسی مدرسے کے اندر بیٹھ کر اس نے قال اللہ اور قال الرسول پڑھا ہو. شریعت کا جو علم ہے یہ اسنادی علم ہے، اور اس اسنادی علم کی خوبی یہ ہے کہ جب کوئی اس علم پر، شریعت پر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے پاس ایک اتنی قوی برہان ہے، دلیل ہے کہ اسے یہ پتا ہے کہ میں نے یہ جو علم حاصل کیا، میرا شیخ کون ہے، اس کے استاد کون ہے، ان کا شیخ کون ہے. حتیٰ کہ ان واسطوں کے ساتھ کہیں 22 واسطوں کے بعد، کہیں 23 واسطوں کے بعد یہ سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. تو یہ اسنادی علم ہے. یہ کتابوں کو پڑھنے سے یا ہر ایرے غیرے کو سننے سے یا چند اردو کتابوں کو اور تفسیروں کو پڑھنے سے کوئی شخص مفسر قرآن نہیں بن سکتا، کوئی شخص حدیث کا ماہر نہیں بن سکتا. ایسے لوگ جب بھی کچھ کریں گے اور جب بھی کچھ انہوں نے کیا اور لکھا تو آپ یقین مانے انہوں نے سوائے لوگوں کے اندر تشکیک پیدا کرنے کے، گمراہی پیدا کرنے کے اور کوئی کام انجام نہیں دی. اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ علم ہر فرد سے نہیں لیا جاتا. محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا قول بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا الدین علم، یہ دین اللہ کی شریعت ہے، خالص علم ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم، تم یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو.
ہر شخص سے یہ دین نہیں لیا جاتا. آپ نے بارہا موقعوں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے یہ جملہ سنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اساتذہ کی تعداد 1080 ہے، اور کہتے ہیں میں نے حدیث لینے سے پہلے ان سے ایک ہی سوال کیا، سألتہ عن الایمان، میں نے ان سے ایمان کے بارے میں پوچھا. جس نے کہا الایمان قول و عمل یزید و ینقص، ایمان قول اور عمل کا نام ہے، یہ کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے، گناہ اور معصیت کے ذریعے کم ہوتا ہے اور نیکی کے ذریعے سے بڑھتا ہے. تو فرماتے ہیں میں نے اس سے حدیث لی، اور جس نے یہ کہا کہ ایمان بسیط ہے، اس کے کوئی اجزاء نہیں، وہ مرکب نہیں، میں نے اس سے روایت نہیں لی. یہ ایک معیار ہے شروع سے. میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالی ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، یعنی ایک تعجبیہ انداز میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کی طرف جا سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے. تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. بڑا قابل غور ہے یہ مقام. اس آیت کے اولین مخاطبین صحابہ کرام ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے کفر کی راہ کی طرف جا سکتے ہو کہ تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے. وفیکم رسول، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وفیکم محمد، یہ نہیں کہا. قرآن کا اسلوب دیکھیے، کلام اللہ کا انداز دیکھیے. یہ بات واضح تھی کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آنا ہے، آپ پر موت آنی ہے، آپ موجود نہیں ہوں گے. اس لیے کہا گیا وفیکم رسول، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، مانا آپ کی رسالت قیامت تک رہے. تم کیسے کفر کر سکتے ہو، تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت بھی کی جائے، تم میں اللہ کے رسول موجود ہوں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے امر کو مضبوطی سے تھام لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دی گئی. وہ شخص دنیا اسے کچھ بھی کہے، کوئی اسے لا دین کہے، کوئی لا مذہب کہے، کوئی یہ کہے کہ یہ امام کو نہیں مانتا، یہ فلاں کو نہیں مانتا، اسے اس بات کی سند دے دی گئی اللہ کی طرف سے کہ یہ شخص حقیقت میں صراط مستقیم پر. اس حوالے سے عوام الناس سے میں یہ بات کہوں گا، حاضرین سے یہ بات کہوں گا کہ آپ علماء کرام کے قیمتی دروس کو سنتے ہیں، اس کو سننے کے بعد اپنے اندر قرآن و سنت کے ساتھ ایک ایسا تعلق پیدا کیجیے سیکھنے کے تعلق سے، اور یہ مت سمجھیے کہ جب آپ سے کوئی شخص کوئی مسئلہ پوچھے اور آپ کو اس مسئلے کا علم نہ ہو تو آپ کا اولین فریضہ یہ ہے کہ آپ علماء کی طرف اس مسئلے کو لے جائیں. میں نے عوام کے اندر یہ چیز دیکھی کہ لوگ بعض دفعہ، یعنی ایک شخص، ایک سائل کسی عالم کے پاس آ کر مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے اور عوام میں سے بیٹھے ہوئے لوگ اس عالم کے ارد گرد وہ جواب دے رہے ہوتے. یہ بہت بڑی ہلاکت ہے، یہ علماء کا احترام نہیں، اور یہ کتاب و سنت کے ساتھ صحیح تعلق نہیں.
یاد رکھیے، آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اس سے نہیں روکا جاتا، آپ احادیث کا مطالعہ کریں، اس سے نہیں روکا جاتا، لیکن اس میں فہم اپنا استعمال نہ کریں، فہم سلف کا ہو۔ یعنی ہم یہ بات کہتے ہیں، ہماری دعوت یہ ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھا جائے علی فہم السلف الصالح، صحابہ کرام کے فہم کی طرح۔ اور صحابہ کرام کو جب بھی کبھی اشکال ہوا تو انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے کے اندر وضاحت فرمائی تو اطمینان ہو گیا، اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ کتنے ایسے مسائل ہوئے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہنے لگے لقد شق علی اختلاف اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اختلاف بڑا گرا گزرتا ہے، اور مجھے آپ سے مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فقیہہ ہے، اس امت کے تمام مومنوں کی ماں ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کون سا مسئلہ ہے جو تم اپنی ماں سے نہیں پوچھ سکتے؟ مانا یہ تھا کہ مجھے ماں سمجھ کر پوچھو، مجھے ایک عام عورت سمجھ کر نہ پوچھو، مجھے ماں سمجھ کر پوچھو گے تو تمہیں شرم نہیں آئے گی، حیا نہیں آئے گی۔ مسئلہ ازدواجی حیثیت سے کہ بعض دفعہ ازدواجی معاملات شرعی طور پر صحیح طور پر انجام نہیں پاتے، تو کیا ایسی صورت میں بھی غسل واجب ہوگا؟ آپ نے مسئلہ صاف اور واضح انداز میں ایک حدیث پیش کری۔ یہاں جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا اختلاف مجھ پر گراں گزرتا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ اس بات کی کوئی حیثیت نہیں جو کہا جاتا ہے کہ صحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بأی ایدیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کے پیچھے چلو تم ہدایت کو پالو گے۔ یہ روایت خود ضعیف ہے، اور یہاں اس چیز نے واضح کیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا صحابہ کا اختلاف یہ تو رحمت ہے، وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب ازدواجی معاملات کے اندر کامل طور پر طے پا جائیں اور دخول ہو جائے تو پھر غسل واجب۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم آج کے بعد یہ مسئلہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیے کہ کیسے صحابہ کرام اس بات کے حریص تھے کہ انہیں کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی رہنمائی مل جائے۔ منہج اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس منہج کو جس منہج پر ہیں اس کو سمجھیں۔ جیسے آپ نے سنا کہ ہم کسی ائمہ کو، ائمہ دین کو برا بھلا نہیں کہتے، گالیاں نہیں دیتے، ان پر کوئی لان تان نہیں کرتے، لیکن ہاں انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔
تو آج کا ایک بہت زیادہ اہم خطاب میں تو ایسے ہی شروع ہو گیا. ہمارے شیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ انشاءاللہ تقلید شخصی جو امت کے اندر یعنی دیمک کی طرح پھیلا ہوا ہے اور جس نے امت کو کھوکھلا کر دیا، اس پر انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں پوری بھرپور طور پر یعنی دلائل سے بات کریں گے اور آپ کے قلوب و اذہان کو انشاءاللہ منور کریں گے. میں بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.